السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل بیسک قرآن 2.0 پر۔ تو آج کا ہمارا درس ہے وہ ہے سورۃ الکافرون۔ سورہ کافرون، اس میں 6 آیت مبارکہ ہے اور ایک رکوع ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی۔ یہ مکی سورہ ہے۔ تو جب کفار مکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تانگ آ گئے تو انہوں نے ایک پلان کیا۔ انہوں نے ایک مرتبہ یعنی سرداران قریش نے ایک مرتبہ باہم مشورہ کیا اور کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں اس کے سدباب کے لیے کچھ کرنا ضروری ہے۔ تو انہوں نے اپنے میں سب سے زیادہ بلیغ و فصیح آدمی عتبہ بن ربیعہ کا انتخاب کیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور آپ پر عربوں میں انتشار و افتراق پیدا کرنے کا الزام عائد کر کے پیشکش کی کہ اس نئی دعوت سے اگر آپ کا مقصد مال و دولت کا حصول ہے تو ہم آپ کو مال جمع کر دیں گے۔ قیادت و سیادت منوانا چاہتے ہو تو ہم آپ کو اپنا لیڈر اور سردار مان لیں گے۔ اگر آپ کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ایک نہیں بلکہ ایسی 10 عورتوں کا انتظام ہم کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ پر آصب یا جنات کا اثر ہے جس کے تحت آپ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتے ہو تو ہم اپنے خرچ پر آپ کا علاج کروا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمام باتیں سن کر قرآن مجید کا کچھ آیتیں اس پر پڑھی جس سے بھی وہ بڑا متاثر ہوا۔ تو اس نے واپس جا کر سرداران قریش کو بتایا کہ جو چیز وہ پیش کرتا ہے وہ جادو اور کہانت نہیں ہے، نہ وہ شعر و شاعری ہے، مطلب کہ اس کی آپ کا دعوت پر سرداران قریش کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ آپ اس کی دعوت پر غور و فکر کرو، لیکن وہ غور و فکر کیا کرتے ہیں؟ الٹا عتبہ بن ربیعہ پر الزام لگا دیا کہ تو بھی اس کے جادو میں اسیر ہو گیا۔ سورۃ الکافرون کی شان نزول یہ ہے کہ ان کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ 1 سال ہمارے معبودوں کی عبادت کریں گے تو اگلے سال ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اس پر یہ سورہ کافرون نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کے دین سے اپنی پوری بیزاری کا اعلان فرما دے کہ میں تمہارے اور ان بتوں کو اور جن کو تم اللہ کا شریک مان رہے ہو ہرگز پوجا نہ کروں گا۔ تو یہی وجہ بنی کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس سورہ مبارکہ ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم جو رحیم ہے۔ کل فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان کافروں سے مکمل طور پر برات کا اعلان کر دو۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے، صحیح احادیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی 2 رکعتوں اور فجر اور مغرب کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کو فرمائے کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ لیا کرو کیونکہ یہ شرک سے برات ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی ہے کہ وہ رات کو سوتے وقت یہ سورہ پڑھتے تھے۔ تو اس سورہ میں کافروں سے برات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آپ فرمائیے کہ اے کافرو، یہ خطاب ان کافروں سے ہے جن کی بابت اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر و شرک پر ہوگا، کیونکہ اس سورت کے نزول کے بعد کئی مشرک مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔
کل فرمائیے یا ایہل کافرون اے کافرو لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے انتم اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو ما اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان آیتوں میں تکرار رکھا ہے، ولا انا عابدم اور نہ میں عابدم عبادت کرنے والا ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا اور نہ انتم تم عابدون عبادت کرنے والے ہو ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ کبھی ممکن ہی نہیں کہ میں توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کر لوں۔ تو اگر ہم قرآن کا اسلوب دیکھیں گے تو یہاں پر یہ تاکید آیا ہے، پہلے ایک آیت، پھر اس کے بعد دوسری آیت، پھر اس کے بعد تیسری اور چوتھی، یہ سیم آیتیں یہاں پر آئی ہے۔ تو یہاں پر تکرار ہے، یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ میں توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کر لوں جیسے کہ تم چاہتے ہو۔ ایک کافرو، اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہے تو تم بھی اس توحید اور عبادت الہی سے محروم ہی رہو گے۔ یہ بات اس وقت فرمائی گئی جب کفار نے یہ تجویز پیش کی کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں مانا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ لکم دینکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین ہے، یعنی ان کا دین جو ہے وہ ہے کفر مراد ہے یہاں پر، ولی دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یعنی اگر تم اپنے دین پر راضی ہو اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو میں بھی اپنے دین پر راضی ہوں، میں اسے کیوں کر چھوڑ دوں۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ تو اس سورہ مبارکہ کا میں نے ترجم کیا ہے، تو امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔